حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ اگر مطالبات مان لیے گئے تو پھر عوامی مسائل جوں کے توں کیوں ہیں؟ کیا واقعی عوام کے مسائل حل ہو چکے ہیں یا پھر سب کچھ صرف بیانات، دعووں اور کاغذی نوٹیفیکیشن تک ہی محدود ہے؟ ہر اجتماع میں عوام کی ایک ہی آواز ہے، مزید تاخیر قابل قبول نہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کب تک صرف وعدوں پر یقین کریں؟ اگر مطالبات نہیں مانے گے تو آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دیکھتے رہو ٹی وی کے ساتھ، میں ہوں احسن علی۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ آج ہم بات کریں گے عوام کے صبر، ان کے سوالات اور ان کے مستقبل پر، اور خاص طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کی جاری عوامی مشاورتی مہم پر، جو اس وقت پورے خطے میں ایک فیصلہ کن موڑ اختیار کر چکی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا واقعی عوام کے مسائل حل ہو چکے ہیں یا پھر سب کچھ صرف بیانات، دعووں اور کاغذی نوٹیفیکیشن تک ہی محدود ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تقریباً تمام اضلاع میں عوامی ایکشن کمیٹی کی عوامی مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ صرف میرپور اور بمبر رہ گئے ہیں جہاں آئندہ دنوں میں عوامی اجلاس متوقع ہیں، اور یہ کوئی رسمی میٹنگز نہیں ہیں، یہ کوئی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ فیصلے عوام کے درمیان، عوام کے سامنے اور عوام کی رائے سے ہو رہے ہیں۔ ان مشاورتی اجلاسوں کا مقصد بالکل واضح ہے، اگر مطالبات نہیں مانے گے تو آگے کا کیا لائے عمل ہو۔ ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر اجتماع میں عوام کی ایک ہی آواز ہے، مزید تاخیر قابل قبول نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہو، مراعات کا مسئلہ ہو یا دیگر بنیادی مطالبات، ہر مسئلہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلے دن کھڑا تھا۔ اس لیے آج عوام میں صرف غصہ ہی نہیں بلکہ ایک گہری مایوسی اور بے یقینی بھی جنم لے رہی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کب تک صرف وعدوں پر یقین کریں؟ ہم کب تک نوٹیفیکیشنز کی فائلیں دیکھتے رہیں؟ ایک طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 98% مطالبات منظور ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کا واضح موقف ہے کہ 2% مطالبات بھی عملی طور پر منظور نہیں کیے گئے۔ اب یہاں پر سوال بڑا سیدھا سا ہے، اگر مطالبات مان لیے گئے تو پھر عوامی مسائل جوں کے توں کیوں ہیں؟ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر حکومتی دعووں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ 29 ستمبر کو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پورے آزاد کشمیر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی منظم اور کامیاب احتجاج تھا جس نے حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا، لیکن اسی تاریخ میں ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ یہ قربانیاں آج بھی عوام کے دلوں میں ایک کھلا زخم ہیں۔ آج عوام سوال کر رہی ہے، کیا دوبارہ سڑکوں پر نکلنے سے واقعی مسائل حل ہوں گے یا پھر ایک بار پھر قربانیاں دے کر صرف کاغذی نوٹیفیکیشن ہی ملیں گے؟ کیا اس بار نتیجہ مختلف ہوگا یا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی؟ عوامی ایکشن کمیٹی واضح طور پر کہتی ہے کہ ان کی جدوجہد پرامن، آئینی اور عوامی طاقت پر مبنی ہے، اس لیے وہ فوری طور پر کسی احتجاجی کال کے بجائے پہلے عوام سے مشاورت کر رہے ہیں تاکہ آئندہ کا ہر قدم اجتماعی فیصلے کے تحت اٹھایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری تحریک ایک سنجیدہ اور ذمہ دار مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ آج آزاد کشمیر ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، عوام کے صبر کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ اب وقت ہے فیصلوں کا، یا تو حکومتی دعوے زمین پر نظر آئیں یا پھر عوام خود اپنے حق کے لیے دوبارہ میدان میں اترنے کا فیصلہ کریں گے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا عوام کو دوبارہ احتجاج کرنا چاہیے یا حکومت کو مزید وقت دیا جائے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہو ٹی وی کو، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔